اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو پہلے آپ دیکھیں اور 13-14 سال کا کسی مسلمان کا بچہ ہے، وہ نعرے کیا لگا رہا ہے، پہلے اسے غور سے سنیں، پھر آپ فیصلہ کر پائیں گے کہ مسلمانوں کو اور کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر حرامی تکبیر حرامی وہابی آتنکواد وہابی آتنکواد دیوبندی آتنکواد راولپنڈی آتنکواد مطلق اعلیٰ حضرت۔ جی ہاں، دیکھ لیا آپ نے ویڈیو، یہ 13 سال کا 14 سال کا بچہ نظر آ رہا ہے اور یہ نعرے لگا رہا ہے دیوبندی حرامی اور وہابی سور ہے اور ایسے ہے ویسے ہیں، ان کو باہر نکالو، ان کو ملک سے باہر نکالو۔ اچھا، یہ جلوس ہے اور یہ جلوس ہے جلوس عید میلاد النبی کے نام پر۔ پولیس والے بھی اس جلوس میں چل رہے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ جو نعرے لگا رہا ہے، اس کی مانسکتا آخر کس نے تیار کی، اس کا یہ ذہن آخر کس نے بنایا؟ دیوبندیوں کے خلاف، جماعت اسلامی کے خلاف یا وہابیوں کے خلاف، یا صرف اہل سنت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کے خلاف آخر 13-14 سال کے بچے کے ذہن میں یہ آتنکواد، یہ زہر مسلمانوں کے خلاف کس نے بھرا؟ تو صرف اور صرف اس کے ذمہ دار ہیں وہ علماء کرام جو ممبر، مسجد کے ممبر جسے ہم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ ائمہ ذمہ دار ہیں، وہ امام ذمہ دار ہیں، وہ علماء ذمہ دار ہیں جو جمعہ کے خطابات میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ جی ہاں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ ایک طرف پورے ہندوستان میں ہمیں داڑھی ٹوپی دیکھ کر مارا جا رہا ہے، مسلمان دیکھ کر مارا جا رہا ہے، مسلمان نام پوچھ کر مارا جا رہا ہے۔ کوئی مارنے والا بھگوا آتنکوادی، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ آپ کون سی جماعت کے ہے، کون سے مسلک کے ہے، وہابی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا جماعت اسلامی کے۔ مارنے والا تو صرف مسلمان سوچ کر مار رہا ہے، وہ سنی کو بھی مار رہا ہے، وہ رضا خانی کو بھی مار رہا ہے، وہ بریلوی کو بھی مار رہا ہے، وہ دیوبندی وہابی کو بھی مار رہا ہے۔ اور یہ خبیث ایسے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں خود مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر بھرا گیا کہ 13 سال کا بچہ کس طریقے سے کتنے برے نعرے لگا رہا ہے آپ نے سن لیا۔ او یارو، اگر جلوس عید میلاد النبی نکال رہے ہو اور ایسی نسل کو تیار کر رہے ہو تو آپ سب سے بڑے نبی کے دشمن ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قاتلوں کو بھی گلے سے لگایا، ظالموں کے لیے بھی دعائیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے۔ ہمارے نبی نے طائف میں پتھر مارنے والوں کے لیے بھی دعائیں کی۔ فرشتے آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ کہو تو ہم یہ دونوں پہاڑیوں کو ملا کر ان کو پیس دے، پوری بستی کو ختم کر دے، مگر ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہمارے نبی نے ظالموں کو بھی معاف کیا، قاتلوں کو بھی معاف کیا، جو تکلیف دینے والے تھے ان کے لیے بھی دعائیں کی، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں کی۔ ہمارے نبی نے یہ کہا کہ سلام کو پھیلاؤ، محبت کو پھیلاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ مگر یہ کون سی نسل تیار کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کون ہیں ان نسلوں کو تیار کرنے والے جو مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر اگل رہے ہیں؟ اب ہندوستان کی جو ہماری ظالم حکومت ہے، جو ہماری دشمن حکومت ہے، وہ تو کہیں گے واہ بھائی واہ، یہ دیکھو یہ خود ایک دوسرے کے خلاف کیسے نعرے لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کیسے گالیاں بک رہے ہیں۔ میرے یارو، اس ویڈیو کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، دل بڑا دکھا کہ ہم تو مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے،
तुम्हारा सबका कलमा एक, तुम्हारा काबा एक, तुम्हारा किबला एक, तुम्हारा कुरान एक, तुम्हारा नबी एक। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था कि एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। अब ये ऐसी नस्ल तैयार की जाएगी, और फिर मैं कह रहा हूं कि इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो उलमा और वो मुकर्रिर है जो मस्जिदों के मिंबर को दूसरे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और इन नस्लों को समझाते हैं कि वो देवबंदी ऐसा है, वो जमात इस्लामी वाला ऐसा है, वो वहाबी ऐसा है, वो अहले हदीस ऐसा है। मैं कहता हूं कि जो मुसलमानों में तोड़ पैदा करे, जो मुसलमानों में नफरतें पैदा करे, वो नबी का आशिक, नबी का दीवाना और नबी का मानने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। मेरे नबी के बारे में तो हम ये कहते हैं कि दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। तो ये कौन गद्दार हैं, ये कौन नबी के दुश्मन हैं जो नबी की रहम की तालीम को दुश्मनी में बदल रहे हैं और मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, और इतना भड़का रहे हैं कि जुलूस ईद मिलादुन नबी में 13-14 साल के बच्चे इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूँगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे उलमा खराब हैं, बहुत सारे उलमा हैं जो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, जो इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं, जो इत्तेहाद का पैगाम दे रहे हैं, जो एकता का पैगाम दे रहे हैं। अरे हम तो हिंदुओं को खुश करने के लिए, एकता के पैगाम एक दूसरे को देने के लिए, कई मुसलमानों को हमने देखा कि वो गणपति के जुलूस में मस्जिदों पर खड़े रहकर गणपति के जुलूस वालों पर फूल बरसा रहे हैं, और जो मंडल वाले आ रहे हैं उनको गुलदस्ता देकर उनका सत्कार कर रहे हैं। हम हिंदुओं को खुश करने के लिए इतनी एकता दिखा रहे हैं, तो क्या हम मुसलमानों से प्यार न करें, एक दूसरे का एहतराम न करें? भाई तेरा मसलक तेरी जगह, तेरी जमात तेरी जगह, मगर मुल्क के हालात बड़े खराब है। अगर ऐसी नस्ल तैयार की जाएगी तो फिर मुसलमानों को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।